کوئی پین اٹھا لیں اس کے ساتھ مارے، یہ تو مارنا ہی نہیں ہے نا بھائی، یہ تو مذاق ہے نا، یہ صرف ہوتا ہے اس سے اس کی توہین ہوتی ہے۔ عورت کی کیا ہوتی ہے ایک طرح سے کہ میں ناراض ہوں تجھ سے، بات کرنا ہی چھوڑ دیا، اب مارا بھی تو اس طرح مارا نا پین سے یا مسواک سے، وہ کون سا، یہ جائز ہے بھائی۔ اگر کوئی عورت کہتی ہے نا کہ یہ غلط ہے تو پھر یہ اس چیز کے جواب میں نا کہ عورت نے پہلے شروع کیا نا، یہ ایسے بلا وجہ نہیں ہے کہ اب ایسے مارنا شروع کر دیں۔ یہ اس وقت ہے کہ جب عورت آپ کی بات کو نہیں مانتا، گھر میں مثلا اس نے ناجائز، آپ نے کہا تھا فلان شخص کو گھر میں نہیں آنے، اس نے لا دیا بھائی، یا اس نے بھائی ایک پیسے آپ کے خرچ کر دیے، آپ نے کہا تھا یہ پیسے کرائے کے لیے، اس نے پیسے اٹھا کے لیے اپنے لیے میک اپ خرید دی ہے نا، وہ آپ نے کہا تھا یہ پیسے ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں بھائی، اس سے ہم فرض کریں فریج خریدتے ہیں، اس نے پیسے اٹھا کے ٹی وی خرید لی، آپ کے پیسے آپ کے ہیں، پیسے اگر اس کے اپنے ہیں تو اپنے پیسے سے تو عورت کچھ کر سکتی ہے، لیکن اس میں ایسی بات آ گئی ہے کہ آپس میں وہ آپ کی بات نہیں مان رہی، تو اس کا طریقہ کار کیا، پہلے اس سے پیار سے سمجھا دو، پھر کیا کرو، پھر اس سے بات کرنا چھوڑ دو، ایک بستر پہ سونا چھوڑ دو، بستر پہ سونا پڑتا ہے تو پشت اس کی طرف کرو، پھر اس کو مارو، لیکن یہ مارنا اس طرح نہیں ہے کہ تم بیلٹ اٹھا کے نیا سوٹی لے کے آؤ، یا وہ بیٹنگ ہوتا ہے نا کرکٹ والے، وہ لے کے آؤ مارنا شروع کرو، اس طرح نہیں ہے، اس طرح آرام سے مارنا کہ اس کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں، اگر کوئی یعنی کہ مطلب اگر کوئی ملحد کہتا ہے نا کہ یہ غلط بات ہے، تو ملحد کو ہاں تو سب کچھ جائز ہے نا، ملحد کے ہاں تو اس کو پکڑ کے اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو، اب کسی کو بھی جب قیامت ہے ہی نہیں، قبر کے بعد، مرنے کے بعد قبر کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ بھی نہیں ہے، تو جو مرضی کرو، ان کے ہاں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاں اسلام میں یہ ہے، ہم اس کو بالکل مانتے ہیں، ہمارا دین یہی ہے کہ اگر مارنا ہے تو اس طرح مار سکتا ہے کوئی عورت، کوئی مرد اپنی عورت کو اس طرح مار سکتا ہے، لیکن وہ شروط کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ پہلے عورت کی طرف سے یہ جو ہے یہ بری باتیں ہوں تو وہ مار سکتا ہے، بلا وجہ نہیں مار سکتا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی سر، اور سر دوسرا سوال تھا کہ دوسرا مالی سوال معاملات میں دوسرا سوال ابھی نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے، یعنی بلا وجہ کوئی شخص اپنی عورت کو نہیں مار سکتا، کہ آپ ایسے ہی شروع کریں نا، گھر میں آئے، باہر میں آپ کو کسی نے آپ کو ستایا، وہ سامنے والے جا رہے تھے، ریڈی والے نے آپ کو کچھ کہا، غصہ آپ جا کے گھر والی پہ اتارو، اس طرح نہیں ہے، اس کو مار سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مار سکتے کہ اس کو تکلیف ہو بیچاری کو، ایسا مارے کہ اس کے جلد کا رنگ کالا ہو جائے یا لال ہو، اس طرح نہیں مار سکتے ہیں، لیکن ان مراتب کو طے کرنے کے بعد کہ اگر وہ بری کام کرتی ہے، آپ نے منع کیا، باز نہیں آتی، آپ نے اس سے کٹی کر لی، اختیار کر لی نا، کٹی بولتے ہیں اردو میں، کٹی سمجھتا ہے نا بھائی، بات جی کرنا جی چھوڑ دی، اس کو پرواہ نہیں ہے آپ نے گھر میں کھانا چھوڑ دیا، وہ اور مزید خوش ہو گئی کہ اب چلے جان چھوڑ گئی، ادھر کھانا بھی نہیں کھاتا، تو پھر اس کو ہلکا سا مار سکتے ہیں، کس کے ساتھ، بیلٹ کے ساتھ نہیں، وہ بیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، ایک مسواک لے لیں، کچھ اس طرح اٹھائیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس طرح مارے۔ اچھا، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عورت جو اس طرح نہیں ہے، جو ایک معمولی عورت ہے، جو شوہر کی بات مانتا ہے، تو مرد پہ واجب ہے کہ اس کا عزت کرے، مرد پہ واجب ہے کہ عزت کرے، ملاحظہ کریں کتاب من لا يحضر الفقیہ جلد نمبر 3، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اوصانی جبرائیل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشة مبینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اللہ کی جانب سے، اور اتنی وہ سفارش کر رہے تھے عورتوں کی، بیوی کی، کہ مجھے یہاں تک گمان ہوا کہ عورت کو تو اب طلاق دینا بھی حرام ہو گیا، مگر یہ کہ عورت کوئی زنا کرے، کچھ کرے، اس طرح طلاق دینا ہو۔ دیکھیں، فرمایا ملعون ملعون من ضیع من یعول، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے گھر کو تباہ کرے، جو اپنے گھر والوں کا عزت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، آپ میں سے بہترین وہی فرد ہے جو اپنے عیال کے ساتھ، اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھے، اور میں آپ سب میں سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھتا ہوں۔ ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں، ملاحظہ کریں، یہ حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی وصیت میں محمد ابن حنفیہ، اپنے بیٹے محمد کو اس طرح وصیت کیا۔ ایک منٹ میں اگر اجازت دیں میں اس کو فل پیج کرتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس، اجازت ہے محمد بھائی، تاکہ سب لوگ دیکھیں۔ محمد سے کہا، محمد یا بنی اذا قویت فقو علی طاعت اللہ، اے میرے بیٹے، طاقت مند اگر ہونا چاہتے ہو، طاقتور، تو طاقتور طاعت میں ہو جانا، اللہ کی طاعت میں۔ وَإِذَا ضَعُفْتَ فَضْعَفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جب کمزور بنتے ہو تو گناہ میں کمزور بن جا۔ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ
ان لا تملك المرأة من امرها ما جاوز نفسها فافعل. اگر تیرے بس میں یہ بات ہو کہ اپنی بیوی کو صرف اس کی جو اپنی ذاتی کام ہے وہ سنبھال دو، یعنی بیوی سے کھیت کے کام نہ کروا دو. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا، کھیت میں بیچارے وہ کام کر رہی ہے یا جاب کروا رہی ہے، یا مثلاً وہ سب گھر والوں کے لیے کھانا پکانا اس کا ذمہ داری ہے، یا مثلاً وہ اسکول میں بچوں کو لے کے جانا واپس لانا اس کی ذمہ داری ہے. اگر یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے، بھئی بعض وقت مجبوری ہوتی ہے نا خاندانوں کی، عورت کو بعض کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہو سکتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے صرف اس کی اپنی جو ذاتی کام ہے وہ کر لے، وہ بہتر ہے. دوسروں کے کام اس کو نہ سونپا دو کہ بھئی تم نے آج جو ہے کیا کرنا ہے، آج فرض کریں کہ تم نے فلان جگہ سے جا کے فلان کام کر کے آنا ہے، تم نے والدین کے لیے کپڑے سلا دینا ہے، سینا ہے، مثلا اس طرح کے کام، دوسروں کے کام اس کو نہ سونپا دو، بہتر ہے. فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا وَأَرْخَى لِبَالِهَا وَأَحْسَنُ لِحَالِهَا. اگر تم یہ کرو گے کہ تمہاری بیوی صرف اپنی کام کرتی ہے تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت عرصے تک خوبصورت رہے گی، جلدی جو ہے اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوگی، اور اس کا ذہن بھی ہمیشہ آرام رہے گا، اور اس کی جو حال ہے ہمیشہ بہتر رہے گا. اچھا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَ بِقَهْرَمَانَةٌ. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد سے فرمایا کہ تمہاری بیوی ایک پھول ہے، یہ کوئی ہیرو نہیں ہے. اس کے ساتھ اس طرح برتاؤ نہیں کرنا جو دوسرے مردوں کے ساتھ کرتے ہو نا. مرد سخت ہوتے ہیں، اس کو ڈانٹنا بھی ہوتا ہے، ان کو سخت کام بھی دے سکتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر تیرے پاس ایک بھائی ہے، بھائی سے کام کرا دو، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا اتنا، ٹھیک ہے نا. بھائی کو ڈانٹو، مرد کو انسان ڈانٹتا ہے، اس سے تیز آواز میں بات، یہ سب صحیح ہے. لیکن عورت کیا ہے؟ عورت ایک پھول ہے. عورت جو ہے ہیرو نہیں ہے، کوئی جنگی چیز نہیں ہے کہ وہ جیسے جنگوں میں ہیرو ہوتا ہے نا اس طرح اس سے برتاؤ کیا جائے. فَدَارِهَا عَلَى كُلِّ حال. چاہے تم بیمار ہو، چاہے تم پیسے والے ہو، چاہے تمہاری کوئی بھی سچویشن ہے، ایسا کام کرو کہ تم اپنے بیوی کو برے کام پہ پرووک نہ کرو. دارِهَا عَلَى كُلِّ حال کیا مطلب ہے؟ کہ تم ایسا رویہ اختیار کرو کہ تم اپنی بیوی سے اس کو مجبور نہ کرو کہ وہ بیچاری تمہیں مثلا تیرے مقابلے میں سخت زبان اختیار کرے. تیرے وہ بھی تم ایسا رویہ کرو کہ وہ بھی تیرے مقابلے میں کیا ہو جائے، تلخی دکھائے، کڑوا ہو جائے. اس طرح نہیں کرنا. ہر حالت میں بہترین ایسا کام کرو کہ وہ خود بخود تیری عزت کرے، تیرے کام کرے، اور تجھ سے محبت کرے. وَأَحْسِنِ الصُّحْبَةَ صُحْبَةَ لَهَا لِيَصْفُ عَيْشَكَ. اور اس کے ساتھ ایک ساتھی کی طرح بہترین پیار محبت سے رہا کرو، تاکہ تیری اپنی زندگی آرام سے گزرے، تاکہ تجھے زندگی میں خوشی ملے. اگر تم نے اپنی عورت کو تنگ کیا، اس کی توہین کی، اس کو گالی دیتے، اس کو مارتے ہو، تو تمہاری اپنی زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ کتاب الاصول من الکافی، الفروع من الکافی، جلد نمبر 5 ہے، ملاحظہ کریں. باب اکرام الزوجہ، یہ کتاب نکاح، صفحہ نمبر 509. باب اکرام الزوجہ، بیوی کو عزت دینے کے حدیث. اکرام بولتے ہیں عزت دینے، کہ مرد پہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کو عزت دے، اس بیچارے کی توہین نہ کرے، اس کو ذلیل کرے، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایضرب احدکم المرأة ثم یذل معانقها. کہتے تم اس طرح ہو کیا؟ اب پہلے اپنی بیوی کو مارتے ہو، پھر اس کو اپنے آغوش میں لیتے ہو. یہ کون سی انسانیت جس کو تم پہلے اس کی پٹائی کرتے ہو پھر اسی کو اپنے آغوش میں لیتے ہو؟ یہ انسانیت ہے؟ عاقل انسان، کوئی جس میں انسانیت اخلاق ایسا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما المرأة لعبہ من اتخذها فلا يضيعها. عورت جو ہے، بیوی جو ہے، زندگی کی ایک خوشی ہے، زندگی کی ایک خوشی ہے. اس کو اگر آپ شادی کر لیتے ہیں، آپ کو خدا آپ کو بیوی دیتا ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو تباہ نہ کریں اپنے بدفعلی سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ کتاب ہے الجعفریات، یہ سب شیعہ حدیث ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں. ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے، اپنے جد سے
امام حسین علیہ السلام سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کہ من اتخذ شعرا فلیحسن الیہ، جو شخص بال رکھتا ہے نا، سر پہ بال رکھتا ہے، گھیسو ہیں اس کے بال ہیں، اس کو اچھی طرح سے رکھے، بال کی صفائی کرے، اس کو تیل لگائے، کنگھی لگا دے، اس کو اچھی طرح سے اس کی کیا کرے، رکھے اس کو۔ ومن اتخذ زوجة فلیکرمها، اور جو شادی کرتا ہے، بیوی لے کے آتا ہے نا اپنے گھر، تو اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کو آرام دے۔ اکرام کیا ہوتا ہے؟ اکرام ہوتا ہے عزت دینا، اکرام ہوتا ہے اس کی زندگی آسائش فراہم، جتنا ہو سکتا ہے بھائی، یہ تو نہیں کہ آپ مثلا اس کو محل لے کے دینا، پیسے نہیں اتنے آپ کے پاس، لیکن جتنے آپ کے بس میں ہیں اس کو آسائش مہیا کریں، اس بیچارے کو ذلیل نہ کریں۔ وہ اپنا سارا گھر والا چھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے نا، خاندان چھوڑ دی، والدین چھوڑ دی، اور اس کی زندگی کا سارا امید آپ پر ہے، وہ آپ اس کے ہیرو ہیں، آپ اس کے شوہر ہیں، اور آپ جو ہیں اس کی شکل آپ کو نہیں پسند، بیچاری وہ کھانا پکاتی، آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، نہیں، تو یہ سب غلط بات ہے۔ عورت جیسے بھی ہو، اگر آپ نے خود شادی کی ہے بھائی، اگر زیادہ پسند نہیں ہے تو طلاق دے دو بھائی، اگر گزارا ہی نہیں ہوتا طلاق دے، لیکن اگر رکھنا ہے تو اس کو عزت کے ساتھ رکھنا ہے۔ اچھا،